سامعین عزیز وقار، ماہانہ شب بیداری کا یہ تسلسل انشاءاللہ تعالی تحریک منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز کے زیر اہتمام منہاج القرآن کے اس مرکز میں انشاءاللہ جاری اور ساری ہے اور جاری اور ساری رہے گا۔ اس میں ہم ایک سلسلہ وار گفتگو شروع کریں گے تسلسل کے ساتھ، جس گفتگو میں جہاں ہمارے لیے رہنمائی کے اسباق ہوں گے، وہاں ہمیں ہماری روحانی ضرورتوں، ہماری باطنی ضرورتوں سے آگاہی بھی ملے گی، اور ہر ممکن کوشش ہوگی کہ روحانی سفر اور اس سفر میں ترقی کی منازل کے حوالے سے بھی اس میں بات چیت ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا یہ سفر حقیقتاً اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ دنیا میں ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ہم تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد انالیسس کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام اتنے دنوں سے شروع کر رکھا ہے، اتنے مہینوں سے شروع کر رکھا ہے، تو اتنے دنوں اور اتنے مہینوں میں اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے، پروگریس کیا ہے۔ اگر ہمارے مطلوبہ اہداف کے مطابق ہمیں آؤٹ پٹ مل رہی ہو تو ہماری کوششیں، کاوشیں مزید بڑھتی ہیں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ لیکن اگر دنیا کے کسی معاملے میں کئی ماہ گزرنے کے باوجود اگر ہمیں کسی کام میں پراپر نتائج نہ مل رہے ہوں تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے اس کام کو یا تو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں یا پھر اس کے طریقہ کار میں بتدریج تبدیلیاں لاتے ہیں تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ یہ میرے سمیت، آپ سمیت کوئی بھی شخص ہو، دنیا میں، دنیا کے معاملات میں ہمارا طریقہ کار یہی رہا ہوتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑی حسرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہماری جو دینی زندگی، روحانی زندگی ہے، اس کے حوالے سے پہلے تو ہمارے سامنے کوئی منزل ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہم بس ایک رسماً، ایک روٹین کے طور پر کبھی نماز پڑھ لی، کبھی تلاوت کر لی، کبھی کوئی بندہ مر گیا، قرآن کے 2-4 پارے پڑھ لیے، کبھی کہیں کوئی کسی نے دعوت دے دی، انکار کرنا مشکل ہو گیا، کسی محفل میں، کسی پروگرام میں چلے گئے، تو یہ صرف ایک رسم دنیا کے طور پر ہم ان چیزوں کو بھی لیتے ہیں۔ ہم پراپر تیاری کے ساتھ، پراپر کسی منزل مقصود کے حصول کی خاطر ان روحانی مجالس اور ان دینی پروگرامز میں نہیں آتے۔ اسی لیے ایک بندہ اگر ہمارے درمیان 40 سال سے بھی دینی اجتماعات میں جا رہا ہو، روحانی پروگرامز میں جا رہا ہو، آپ اس سے پوچھیں آپ نے روحانی ترقی کتنی کی ہے، آپ کا سفر باطنی کتنا طے ہو گیا ہے، تو وہ آپ کی بات سن کر بندہ متحیر ہو جائے گا کہ یہ آپ اس سے کیسا سوال کر رہے ہیں۔ اسے خود 40 سال میں اس سوال کا پتہ ہی نہیں ہوگا، تو جس کو 40 سال بعد بھی ابھی اس سوال کا ہی نہیں پتا، اس نے جواب کہاں سے تلاش کرنا ہے۔ اور یہ فی زمانہ ہم سب کا یہ حال ہے۔ لوگ روحانی آستانوں پر پیران کرام کے ساتھ سلسلہ بیعت شروع کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں صرف اتنا تصور ایک ہمارے عقیدے کے طور پر دیا گیا ہے، جی بیعت کرنا ضروری ہے، جی بس مرشد ہونا چاہیے آپ کا۔ اب بندہ بیعت ہو گیا، اب بیعت ہونے کے بعد لوگ ماہانہ، ویکلی یا سالانہ اپنے پیران کرام کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے کہ میں جب اپنے پیر صاحب کے پاس جاؤں، میں نے پیر صاحب کو نظر نیاز کیا پیش کرنی ہے۔ یعنی اس کے ذہن میں پیر کو اپنانے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نظر نیاز وہاں تک پہنچانا، کیونکہ پیر کا کاروبار کوئی نہیں ہے۔ آپ کی نظر نیاز جائے گی تو اس کا گھر چلے گا، آستانہ چلے گا، اور اس کے بعد جب آپ کو اس پیر کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا، ہم مجلس ہونے کا موقع ملتا ہے، وہ پوچھتا ہے بھائی آپ کیوں آئے ہیں؟ تو جتنے مرید ہیں وہ سارے کون سے سوالات سامنے رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضور بس کوئی آج کل حالات اچھے نہیں ہیں، دعا کر دیں ذرا معاشی حالات بہتر ہو جائیں۔ کوئی کہتا ہے بچے کی نوکری نہیں لگ رہی، دعا کریں نوکری لگ جائے۔ کوئی کہتا ہے جی اپنا کاروبار آج کل ٹھیک نہیں ہے، دعا کریں ذرا بہتر کاروبار ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے جی میری گھر والی میری بات نہیں مانتی، کوئی تعویذ دیں وہ میری اتباع میں مطیع ہو جائے۔ کوئی خاتون ہوگی تو وہ اپنے شوہر کے بارے میں کمپلین کرے گی، میری نہیں سنتا، اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی سنتا ہے۔ کوئی ایسا دارو بتائیں، کوئی ایسا تعویذ بتائیں بس میرا ہو کے رہ جائے۔ کوئی کہے گا جی میرے پیسے پھنسے ہوئے فلاں جگہ نہیں مل رہے، حضرت صاحب دعا کریں ذرا نکل آئیں۔ یعنی اس طرح کے بہت سارے سوالات وہاں پر بندے پیش کرتے ہیں مریدین۔ آپ کسی پیر صاحب کی مجلس میں صبح سے شام تک بیٹھیں، آپ کو ایک بھی مرید ایسا نہیں ملے گا جو روحانیت سے متعلق اور معرفت الہی کے متعلق
اپنے شیخ سے کوئی سوال کرے، اور نہ شیخ پوری مجلس کے دوران اپنے مبتدیوں کو، سالکین کو اس طرف متوجہ کرے گا، کیونکہ سودا شاید اس کی دکان پہ بھی، دکان تو کھلی ہوئی ہے پر سودا ہے یا نہیں وہ تو اس کو پتا ہے۔ تو میں تو اتنا سمجھتا ہوں کہ جس دکان پہ سودا ہو تو آنے والے گاہک کو ادھر ادھر کی باتیں دکاندار کہتا ہے مت کرو بھئی، سودا لو جو کام ہے۔ اگر روحانی سودے سے دکان بھری ہوئی ہو تو پھر اگر کوئی ادھر ادھر کی بات کرے گا تو وہ شیخ کہے گا بھائی یہاں میں کوئی دنیا کی دکان کھول کے نہیں بیٹھا ہوا، آپ کے مقدمے نپٹانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، آپ کے بچے پیدا کرنے کے لیے میری ڈیوٹی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا نظام ہے، میرے پاس آئے ہو تو کوئی روحانی سبق سیکھ کے جاؤ۔ تو آج کی ہماری نئی نسل سچ پوچھیں ویرانیوں کا شکار ہو چکی ہے، دلوں کے گلشن ویران ہو گئے ہیں، اور ہمیں باطن کا پتہ بھی نہیں ہے کہ باطن کہتے کس کو ہیں۔ ہماری زندگی کا سفر ظاہر سے شروع ہو کر ظاہر پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کسی بھی بہت پڑھے لکھے جوان کو اس سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ عقل کہاں ہوتی ہے، چلے اس کو چھوڑیں، آپ خود جو اس وقت میرے ہم نشین ہیں آپ اپنے آپ سے یہ پوچھ لیں کہ عقل کہاں ہوتی ہے، تو ہر بندہ مجھے ایک ہی جواب دے گا کہ یہاں ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے عقل۔ ایسا ہی ہے نا؟ یا آپ کے نزدیک عقل کسی اور جگہ پر ہوتی ہے؟ تو بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ممکن ہے ان کا تجربہ زیادہ ہوگا، کیانی صاحب بیٹھے ہیں، پروفیسر ہیں، پرنسپل ہیں کالج کے، کہ بھئی عقل اگر کسی سے پوچھے کہاں ہوتی ہے، عقل کا مسکن، عقل کا مقام کہاں پر ہے، تو ہمیں یہی جواب دیا جاتا ہے، اور ہماری سمجھ میں بھی یہی آتا ہے کہ دماغ میں عقل ہوتی ہے۔ تو ہم ساری زندگی اس عقل کا چراغ جلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس عقل سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی عقل والے کو عقل مند سمجھتے ہیں جو اس دماغ میں موجود عقل کا پجاری ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک بڑی کنفیوژن ہے۔ علامہ حکیم الامت کہتے ہیں کہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد نہ ملا نہ حکیم۔ اب دیکھیں اقبال نے اس عقل کی جو آپ کے دماغ میں ہے اس کو عیار کہا ہے۔ اب اگر یہی عقل حقیقتاً عقل صرف اگر یہی ہے جو دماغ میں ہے، پھر حکیم الامت کا یہ جملہ ایک حدیث سے ٹکرا رہا ہے، اور وہ حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اے امام الانبیاء یہ بتائیے کہ دنیا میں فضیلت والے لوگ کون ہیں؟ بما یتفاضل الدنیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے بلکہ یوں پوچھا کہ دنیا میں فضیلت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا بالعقل، دنیا میں فضیلت عقل سے ملتی ہے۔ مومنوں کی ماں نے پلٹ کے سوال کیا، قالت وہی بالآخرۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر کوئی آخرت میں روز قیامت اللہ کی حضور فضیلت پانا چاہے تو آخرت میں فضیلت پانے کا معیار کیا ہے؟ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے پلٹ کے وہی جواب دیا، کہا قال بالعقل۔ اب ام المومنین تھوڑی متحیر ہوئیں کہ یا رسول اللہ میں نے پوچھا دنیا میں فضیلت کیسے ملے گی، آپ نے کہا عقل سے، میں نے آخرت میں فضیلت کا سوال پوچھا، آپ نے پھر کہا عقل سے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، بڑی توجہ طلب بات، کہ مومنوں کی ماں نے یہ دونوں سوالات، ایک دنیا اور آخرت، دونوں ڈیفرنٹ کوسچنز کیے، اور متحیر ہو کے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارا خیال تو یہ تھا کہ آخرت میں فضیلت اعمال کی بنیاد پہ لوگوں کو ملے گی، اعمال تلیں گے، اعمال نامے، جس کے اعمال بھاری ہوں گے وہ فضیلت پائے گا۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے جواب دیا وَهَلْ عَمِلُوا إِلَّا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ الْعَقْلَ، فرمایا عائشہ عمل بھی اسی کا قبول ہوگا جو عقل والوں میں سے ہوگا۔ اب یہ پوری حدیث عقل سے متعلق ہے۔ اگر عقل یہ والی ہے جس کو میں اور آپ عقل سمجھتے ہیں، تو اس عقل کو تو حکیم الامت کہہ رہا ہے عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ تو عیار اور مکار چیز تو فضیلت نہیں دیتی بندے کو۔ تو پتہ چلا کہ جس کو عقل ہم سمجھتے ہیں یہ عقل کوئی بہت چھوٹی چیز ہے، اصل عقل یہ ظاہری عقل ہے۔ جیسے یہ آنکھ ظاہری آنکھ ہے، یہ کان ظاہر کے کان ہیں، اسی طریقے سے یہ جو اس دماغ میں عقل ہے یہ ظاہری عقل ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے جس عقل کا ذکر کیا، جس کی بنیاد پر بندے کو دنیا میں بھی اللہ فضیلت دیتا ہے، جس عقل کی بنیاد پہ روز قیامت بھی اللہ اپنے بندوں کو فضیلت عطا فرمائے گا، وہ عقل دراصل کوئی باطنی چیز ہے، لیکن وہ ہوتی کہاں پر ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی کسی سے سوال کرے بھائی پھر وہ عقل جس سے فضیلت ملنی ہے وہ کہاں پر ہے، اس کو کیسے تلاش کیا جائے؟ تو سن لیجئے، اب جس عقل کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ نہ اہل فلسفہ کا موضوع ہے، نہ اہل سائنس کا موضوع ہے، نہ اہل دنیا کا موضوع ہے۔ اہل فلسفہ ہوں، اہل سائنس ہوں، اہل طب ہوں یا اہل دنیا ہوں، ان سب مکاتب فکر کے نزدیک
مقام عقل اور محل عقل آپ کا دماغ ہے۔ اب ہم نے اللہ کے کلام قرآن مجید سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب ہماری رہنمائی کر، جس عقل کی بنیاد پر ہمیں فضیلت ملنی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ عقل کہاں ہوتی ہے اور کیسے ملتی ہے؟ تو قرآن مجید کی سورہ حج، یہ قرآن مجید کا 22واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 46 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ کریم نے اس عقل کے بارے میں ہمیں وضاحتاً ارشاد فرمایا ہے۔ اب توجہ سے اس مقام کو ذرا سنیے گا کہ یہ کنفیوژن جو ہے یہ کلیئر ہو جائے کہ بندہ مومن کو کس عقل کی تلاش کرنی ہے۔ اور پھر جب یہ بات آپ سنیں گے تو یہیں بیٹھ کے اپنا سیلف ایویلیویشن کرنی ہے، کیا آج تک ہم اس حقیقی عقل اس کے متلاشی رہے، اس کو ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی، اس کو پانے کی کوشش کی؟ تو اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا افلم یسیروا فی الارض، اللہ فرماتا تم زمین میں، کاش تم میری زمین پہ سیر کرتے، میری زمین پہ گھومتے، میری زمین میں اس عقل کو تلاش کرنے کے لیے اور ان اصل عقل والوں کو تلاش کرنے کے لیے تم کوئی سفر کرتے، کوئی جدوجہد کرتے، تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ فرماتا لہم، پھر ان سیر کرنے والوں کو، ان تلاش کرنے والوں کو، اس باطنی عقل کو پانے کی خواہش رکھنے والوں کو، لہم قلوب، میں انہیں وہ دل عطا فرما دیتا یا میں انہیں اس دل تک پہنچا دیتا، یعقلون بہا، کہ جو عقل دل کے اندر ہوتی ہے، میں انہیں اس مقام تک پہنچا دیتا کہ جس مقام پر ان کی تلاش وہاں تک پہنچتی کہ اللہ ان کو وہ دل عطا فرماتا کہ جس دل کے اندر، جیسے یہ عقل دماغ میں ہے، وہ دل ایسا دل ہوتا جو عقل سے بھرا ہوا دل ہوتا۔ تو قرآن مجید بتا رہا لہم، ان لوگوں کے لیے، قلوب، ایسے قلوب موجود ہیں، یعقلون بہا، کہ ان کے لیے اصل عقل دل کے اندر ہوتی ہے۔ اب دیکھیے جی، آج تک تو ہم نے یہ سنا عقل یہاں پر ہے، اب قرآن مجید نے بتایا کہ اللہ کے بندے معرفت الہیہ کے متلاشی وہ ہوتے ہیں جب اس معرفت میں اللہ کی حضوری کے لیے، اللہ کے قرب اور معرفت کو پانے کے لیے وہ جب نکلتے ہیں اس تلاش حق میں، اس میخانہ حق کی شراب حق پینے کے لیے، تو اللہ کریم کی ذات ان کو پھر رہنمائی دیتی ہے، اور ایسی رہنمائی دیتی ہے کہ اس مقام تک پہنچا دیتی ہے، اور ان اہلیان حق کا مجلس نشین بنا دیتی ہیں کہ دن کے دل پہلے سے عقل سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی ہم نشینی کی وجہ سے سفر کر کے آنے والے کا دل بھی عقل سے بھر دیا جاتا ہے۔ تو عقل والا دل اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب جس بندے کو عقل والا دل نصیب ہو جائے، وہ اس بندے کو اللہ دنیا میں بھی فضیلت عطا فرما دیتا ہے، اسی بندے کو اللہ آخرت میں بھی فضیلت عطا فرمائے گا۔ اب بات یہاں اللہ نے ختم نہیں کی، اب یہ بات سننے کے لائق ہے کہ عقل کا محل اللہ نے قرآن میں بیان کیا دل، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او آذان یسمعون بہا، پھر اللہ اس دل میں، جس دل کو اللہ عقل دے گا نا، وہ عقل سلیم، اس قلب سلیم کو جب عقل سلیم ملے گی تو پھر اللہ اس دل کو کان بھی دیتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کان بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کے کان وہ ہوتے ہیں او آذان یسمعون بہا، جن کانوں سے پھر وہ اللہ کے پیغامات کو سنا کرتا ہے۔ صوت سرمدی کئی کتابوں میں، روحانی کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ فلانے بزرگ کو جی چلتے چلتے جی صوت سرمدی آئی۔ اب صوت تو آواز کو کہتے ہیں، تو سرمدی، صوت سرمدی یہ ایک آواز ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے بندے کو۔ تو بھئی ہم دنیا کی آواز تو اس کان سے سنتے ہیں۔ میں نے ایک درویش کہلانے والے، درویش نہیں، درویش کہلانے والے شخص سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کتنا عرصہ اس درویش کہلاتے ہوئے ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے 20 سال ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ یہ جو صوت سرمدی آتی ہے تو کیسے پتا چلتا ہے آپ کو کہ صوت سرمدی آ رہی ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے 20 سال سے جن کا دعویٰ فقر کا تھا، وہ کہنے لگے جی پھر ان کانوں میں نا گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ہمارے ہاں تو لوگوں کو ظاہر کو انہوں نے ہر چیز پہ نا منضبط کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کی ذات قرآن مجید میں کرے لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا، اللہ کہتا ہے پہلے میں انہیں وہ دل دیتا ہوں جس دل میں عقل ہوتی ہے، عقل نورانی ہوتی ہے، اور جس بندے کے قلب کو عقل نورانی نصیب ہو جاتی ہے، او آذان، پھر اس میں وہ کان عطا کرتا ہوں، وہ کان عطا کرتا ہوں، یسمعون بہا،
کہ ان کانوں سے وہ اللہ کی صوت سرمدی کو سنا کرتا ہے، وہ اس کے دل میں وہ کان ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات جو اللہ نے فرمائی وہ بہت توجہ طلب، فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اللہ فرماتا ہے اللہ خود کہہ رہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اللہ کہتا ہے میں تمہیں اس بات کا یقین دلا رہا ہوں کہ آنکھیں کبھی اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں کبھی اندھی نہیں ہوتی، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن يَعْمَى الْقُلُوبُ، فرمایا حقیقت یہ کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو یہاں نہیں سینے میں ہوا کرتے ہیں۔ دل کا اندھا ہونے سے مراد کیا ہے کہ قلب کی آنکھیں نابینا ہو جاتی ہیں، قلب کے کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، قلب کی عقل کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ تو لوگوں جب کسی بندے کے قلب نورانی اور قلب سلیم اور قلب روحانی اس کا چراغ بجھ جائے تو اس کے اندر عقل نورانی کا وصال ہو جاتا ہے۔ جب وہ قلب روحانی اس کے اندر سے وہ عقل نورانی بجھ جائے، ختم ہو جائے، تو پھر دل کے کان سننا بند کر دیتے ہیں، دل کی آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں، اب حقیقت میں بندہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں اس قرآنی اسلوب پر اگر میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھئے، کیا ہمارے دل اندھے ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ آنکھیں بند کرنے تو ہمیں اندر سے نظر آنا شروع کر دے؟ کسی کو نظر آتا ہے؟ کچھ صوت سرمدی سنائی دیتی ہے یہاں پر؟ کوئی اندر عقل کا چراغ، کوئی نور جل رہا ہے؟ میں بھی قرآن سے آگے بتاؤں گا کہ یہ نور کیسے آتا ہے، کس کس کو اللہ دیتا ہے۔ تو اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں تعین کرنا چاہیے نا اپنا، تاکہ ہمارا سفر شروع ہو تو ہم ہر مہینے جائزہ لے سکیں کہ کوئی آؤٹ پٹ آئی ہے یا نہیں، کوئی لو لگی ہے یا نہیں، یا صرف ایسے ہی شبیداری میں آنا ہے، ہاؤ کرنی اور گھر چلے جانا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں بے مقصد یہ مجالس نہ رہیں، با مقصد بن جائیں۔ ہم ان مجالس میں اپنا خود احتسابی کا عمل کریں، اور کچھ عرصے بعد ہم دیکھیں کہ اس کے ہمیں فوائد اور ثمرات بھی عطا ہو رہے ہیں یا نہیں۔ تو اس وقت ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم جو دل اس وقت رکھتے ہیں وہ دل نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، نہ اس دل میں کوئی عقل موجود ہے۔ ابھی ہم صرف یہ والی عقل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کے اندر عیاری ہے، مکاری ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، بخل ہے، کینہ ہے، یہ ساری چیزیں اس عقل کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہیں۔ جس دن قلب کے اندر موجود یعقلون بہا، قرآن نے جس کو کہا، وہ عقل کا چراغ جلے گا، اس دن معاملات اور ہوں گے۔ یہ بنیادی بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اور ایک بنیادی بات اور، یہ آج کی ہماری نشست بالکل بنیادی گفتگو کی نشست ہے۔ ایک بہت بڑی اور کنسیپچول بات بتا رہا ہوں، اس بات کو اس طرح سیکھنا ہے تاکہ کنفیوژن سے جب بندہ نکل جاتا ہے نا، پھر سفر آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہر بندہ یہ چاہتا ہے میری منزل جنت ہے۔ بھئی بندہ مومن کی منزل کیا ہے؟ جنت۔ کامیاب شخص وہ ہوگا، بامراد وہ ہوگا جو جنت کو پالے گا۔ اب دیکھیں، اگر کسی منزل کو پانا ہو، آپ نے مثال کے طور پہ کوئی پلاٹ خریدنا ہو، تو آپ سب سے پہلے کس کو تلاش کرتے ہیں؟ پلاٹ کے مالک کو۔ اگر آپ کو مالک مل گیا، اس سے سودا طے پا گیا، تو آپ پلاٹ خرید لیں گے۔ اب اگر آپ کو مالک ہی نہیں ملا تو پھر آپ پلاٹ نہیں خرید سکتے، ایسا ہی ہے نا جی؟ پھر یہ قبضہ کرنا پڑے گا، لیکن پلاٹ کے خریدار نہیں بن سکیں گے۔ اب سمجھ لیں جنت ایک پلاٹ ہے جو ہمیں چاہیے، بھئی ہم نے اس میں جانا ہے، تو جنت کون دے گا جی؟ جنت کا مالک کون ہے؟ دیکھیں آپ نے ایک جواب دیا، جنت کا مالک اللہ ہے۔ میں قرآن مجید سے پوچھتا ہوں، قرآن مجید بتا جنت کا مالک کون ہے؟ تو قرآن مجید کی سورہ مریم ہے۔ کون سی سورت جی؟ اور اس کی یہ آیت نمبر 63 نمبر آیت ہے جی، یاد رہے گی؟ سورہ مریم آیت نمبر 63۔ یا اللہ بتا بھئی تیری جنت کا وارث کون ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جنت کی وراثت اپنے بندوں کو دے دی ہے۔ اپنے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ مولا وہ بندے کون ہیں؟ فرمایا من کان تقیہ، جو اہل تقوی میں سے ہوتے ہیں۔ من کان تقیہ، جو تقوی کی دولت سے بہرہ مند ہوتے ہیں اور تقوی کا تاج سجائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر ایک تقوی والے کو بھی نہیں، تقوی والوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے
نورثم من عبادنا، اپنی جنت کے لیے ان بندوں کو وارث بنا دیا ہے، مالک بنا دیا ہے۔ بھئی وارث ہی تو مالک ہوا کرتا ہے نا۔ آپ کی وراثت جب آپ کے بچے کو منتقل ہوتی ہے تو بچہ وراثت پانے کے بعد اس وراثت کا مالک بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب یہ میری ملکیت ہے، اس رجسٹری پہ باقاعدہ بحق ملکیت کا لفظ لکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات قرآن مجید میں بتا رہی ہے کہ جنت کی وراثت اللہ پاک نے تقیہ اہل تقوی میں سے کچھ لوگوں کو دے دی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی جی؟ بھئی ہم نے جنت جانا ہے تو اب مجھے بتائیں، بڑی توجہ رکھنا، اب اللہ نے جنت کی وراثت قرآن میں بتا دیا، میں نے دے دی اپنے کچھ بندوں کو۔ اب مثلا آپ کے پاس آپ کے گھر کے ساتھ ایک پلاٹ خالی ہے، ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے آپ کے محلے میں سے، وہ کہتا ہے یار میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، 3 مہینے کے بعد تقریباً شادی ہونے والی ہے، تو میرا خیال یہ کہ میں شادی کا فنکشن آپ کے اس پلاٹ میں کروں، ٹینٹ شینٹ لگا لوں، تو آپ مجھے کرنے دیں گے؟ آپ کہتے ہیں جی بسم اللہ ضرور کریں جی، ابھی تو میری ملکیت ہے، میری وراثت ہے، آپ کر لیں۔ اب اس بندے کے بیٹے کی شادی تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے اور 6 مہینے بعد وہ شادی طے پاتی ہے، وہ پلٹ کے آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ اگلے ہفتے جی میرے بچے کی شادی ہے، میں نے کہا دوبارہ آپ سے پوچھ لوں، پہلے بات کی ہوئی تھی کہ میں آپ کے پلاٹ میں کرسیاں وغیرہ لگا لوں، فنکشن کر لوں، اور آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب 6 مہینے پہلے آپ میرے پاس آئے تھے اس وقت تو اس پلاٹ کا وارث اور مالک میں تھا، لیکن اب میں نے پلاٹ کی وراثت منتقل کر دی ہے، بیچ دیا ہے، اب اس کا وارث اور مالک فلاں بندہ ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ اجازت دے تو آپ فنکشن کر لیں، وہ اجازت نہ دے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اللہ نے جنت بنائی، اللہ جنت کا مالک، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں کہا کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری وراثت کا مالک اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ پھر اس نے قرآن میں بتا دیا کہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ اب جنت والی جو وراثت ہے نا، جنت والی وہ ملکیت میں نے ٹرانسفر کر دی ہے، بیچ دیا آگے، کس کو؟ من کان تقیہ، اہل تقوی کو۔ اب جن کے پاس پلاٹ کی ملکیت ہے اس سے اجازت لو تو فنکشن کرو، میں نے مثال دی۔ اب مجھے اور آپ کو جانا ہے جنت میں، جب تک من کان تقیہ ان اہل تقوی سے ہمارا رابطہ نہیں ہوگا جو جنت کے وارث ہیں، اس وقت تک ممکن نہیں کہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہو سکے، ہم کوئی فنکشن اپنا جنت میں کر سکیں۔ تو آؤ لوگو، اب وہ تقوی والے جو جنت کے وارث ہیں وہ تلاش آپ کریں، آپ کریں۔ میں آپ کو امام المتقین کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ اہل تقوی آپ ڈھونڈیں، اور اہل تقوی کا کوئی امام بھی تو ہوگا نا، اس امام کا تعارف ہمارے یہاں جمعے کے خطبے جب ہوتے ہیں نا، اس میں ہر خطبہ دینے والا ایک شخصیت ایسی ہے جس کا نام لینے سے پہلے کہتی ہے امام المتقین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم۔ ایسا ہی ہے کیا نہیں؟ کسی بھی عقیدے کا بندہ جمعے کے خطبے میں سارے پڑھتے ہیں۔ تو من کان تقیہ، آپ کو ان اہل تقوی تک جانا پڑے گا جو جنت کے وارث ہیں، اور اس امت میں میرے محبوب نے لوگوں متقین کا امام کسی اور کو نہیں، مولا علی کو بنا دیا ہے۔ اور پھر جب امام المتقین علی کو بنایا، اس کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی اختیارات خصوصی جو اللہ نے آپ کو تفویض کیے تھے وہ استعمال کرتے ہوئے اب اس جنت کے شہنشاہ مقرر کیے، اس جنت کے سردار مقرر کیے، اور اعلان کیا آؤ راستہ جنت جانے کا بتا رہا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت جو امام المتقین جس کے مولا علی ہیں، سنو اب اس جنت کی سرداری کس کو مصطفیٰ دے رہے ہیں؟ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا سن لو میری جنت کا سردار یا مولا حسن ہے یا مولا حسین ہے۔ یہ تقوی کے امام المتقین کے شہزادے ہیں۔ تو بھی وراثت تو پھر پیچھے بیٹوں کو ہی آپ دیتے ہیں نا، اور وہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، ہما ابنایا، حضور ان کو اپنا بیٹا کہا کرتے۔ آؤ دوستان محترم، سفر کچھ جہتیں سمجھ میں آ گئی، کچھ منزل کا پتہ چل گیا، جانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا۔ بھئی اللہ تو کسی کو ملتا ہی نہیں ہے، اللہ کو ڈھونڈنا تو کہاں جاتے ہیں؟ جی اللہ جنگلوں میں ملتا ہے تو بھائی آپ کی مسجد میں کون ہے؟ پھر اللہ غاروں میں ملتا ہے تو آپ کے گھروں میں، پھر اس کا مطلب اللہ ختم ہو گیا؟ یہ تو کانسیپٹ ہی کنفیوژن والا تھا نا، بس اللہ نے آسان کر دیا، اس نے کہا بھئی میں نے وراثت دے دی اہل تقوی کو، اور ہمیں تقوی کا امام بھی پتہ چل گیا، اور اس امام کے آگے جو پھر امام حسن امام حسین، پتہ چلا جنت کے وارث، جنت کے سردار وہ ہیں، جنت کے شہنشاہ اور حکمران وہ ہیں۔ اب جس کو وہ چاہیں گے اپنی رعیت بنائیں گے، جس کو نہیں چاہیں گے اپنی رعیت سے نکال دیں گے۔ تو ہمیں پتہ چلا پہلے اپنا تعلق کس سے جوڑنا ہے۔
مگر یہ تعلق جوڑے گا اہل تقویٰ کے تھرو۔ آپ لوگوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، میں اور آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دور میں ہمیں وہ تقویٰ والوں کا جانشین، وہ تقویٰ والی آنکھیں دکھانے والا، وہ تقویٰ والے شعور کو تقسیم کرنے والا، وہ تقویٰ کے تاجوں کو دلوں میں منتقل کرنے والی نگاہ رکھنے والا میرے مولا علی کا وہ سپاہی، حسن حسین کا وہ خادم، اور سیدہ بطول زہرا کا وکیل ڈاکٹر طاہر القادری ہمیں اللہ نے امام انقلاب بنا کر دیا ہے، جو خود تقویٰ سے بھرپور جسامت رکھتا ہے اور جس پہ نظر کرتے ہیں اس کو تقویٰ والی آنکھیں عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دور میں تقویٰ کی تاجداری کا امین حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علیہ آپ کے دامن سے وابستگی عطا فرما دی ہے۔ لیکن اب بھی تک ہماری یہ وابستگی ظاہری ہے، اس کو اب ہم نے ظاہری وابستگی سے باطنی وابستگی میں بدلنا ہے۔ میں پورے تیقن کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جس کی یہ وابستگی باطنی وابستگی میں بدلتی چلی جائے گی، اس کو وہ قلب شعور والا، کان رکھنے والا، آنکھیں رکھنے والا اللہ نصیب کرتا چلا جائے گا۔ اور جب تک وہ ہمیں نصیب نہیں ہوتا، سمجھ لینا ہم راہی ضرور ہیں لیکن ابھی منزل شناس نہیں ہیں۔ اب اسی مضمون کو قرآن مجید کی سورہ انعام سے دیکھتے ہیں، یہ آیت نمبر 122 ہے جو میں نے آج شروع میں تلاوت کی۔ اب اللہ کریم کی ذات فرما رہی ہے اومن کان میتا فاحییناہ، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا۔ اب سننا ذرا قرآن، یہاں اللہ نے قبرستان والے مردوں کا ذکر نہیں کیا۔ ہمارا تصور تو یہ نا جو قبرستان میں پہنچ گئے وہ مردہ ہیں، جو اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں یہ سارے زندہ ہیں، لیکن اللہ کریم نے یہاں اومن کان میتا فاحییناہ، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ یوں کیا، بھلا وہ شخص جو مردہ یعنی ایمان کی شعوری حقیقت سے محروم تھا، پھر اللہ نے اسے ہدایت کی بدولت، ایمانی ہدایت کی بدولت زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مردہ انہی لوگوں کو کہا ہے جو زمین پہ گھومتے پھرتے چلتے پھرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اس قلب سلیم اور قلب نورانی اور عقل والے قلب سے محروم ہیں، جن کا دل یہاں اور عقل بھی یہاں ہے، وہ حقیقت میں مردوں کی طرح ہیں، وہ اللہ کی معرفت سے دور ہیں، وہ روحانی باطنی جن کو سفر ابھی تک نصیب ہی نہیں ہوا، وہ حقیقتاً یہ تن یہ روح رکھنے کے باوجود بھی مردہ ہیں۔ اور پھر جس کو وہ شعور آ جاتا ہے، وہ ایمانی روحانی شعور، اس کو اللہ کہتا ہے فاحییناہ، اس کو ہم حیات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب حیات دیتے ہیں تو کرتے کیا ہیں، وجعلنا لہو، اور اللہ کہتا ہے پھر اس کے لیے بناتا ہوں، اللہ اس کے لیے بناتا ہے، وجعلنا لہو نورا، اللہ کہتا ہے پھر میں اس کے لیے نور بناتا ہوں۔ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے ظاہر سے نکل کر باطن کی طرف محو سفر ہو، اور وہ اپنے قلب کی اس آنکھ کو کھولنا چاہے، اس شعور کو کھولنا چاہے، ان قلب کے آنکھوں اور کانوں سے سننا چاہے، تو اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے پھر اس کے لیے پہلے اندر چراغ جلانا پڑے گا نا، چراغ کے بغیر تو اندھیرا ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتا ہے پھر میں خود اس کے لیے نا چراغ کا بندوبست کرتا ہوں، وجعلنا لہو نور، میں اس کے لیے ایک نورانی چراغ اس کے قلب میں رکھتا ہوں، یمشی بہی فی الناس، پھر وہ لوگوں میں چلتا ہے مگر ان آنکھوں سے دیکھ کر نہیں، اس قلب کے اندر جو عقل نورانی کا چراغ اللہ جلاتا ہے، پھر اس چراغ کی روشنی سے لوگوں کے درمیان چلا کرتا ہے، یمشی بہ الناس، وہ لوگوں کے درمیان پھر جی چلتا ہے۔ اور کیوں چلتا ہے؟ حضور شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ لوگوں میں بھی اسی عقل نورانی والی روشنی پھیلانے کے لیے پھر وہ لوگوں میں محو سفر ہوتا ہے، لوگوں کو یہ شعور دیتا ہے کہ بھائی تم بھی اپنے قلوب کو بیدار کرو، اپنے وہ عقل جو قلب میں ہوتی ہے اس کا چراغ تم بھی جلاؤ۔ یہ اہل تصوف لوگ ہوتے ہیں، یہ اصل میں روحانی لوگ ہوتے ہیں، جن کی آنکھیں پہلے اپنی باطن کی کھلتی ہیں اور پھر وہ صبح سے شام تک صرف تعویذ دھاگے نہیں لکھتے، وہ ہر آنے والے کی آنکھیں بھی روشن کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات فرما رہی ہے جو بندہ اس طرح کا ہو، جس کو اللہ نور بنا کر اس کے قلب میں رکھے اور اس کی عقل کا چراغ یہاں سے جلائے اور اس کے قلب کے کان اور قلب کی آنکھیں کام کرنا شروع کر دیں، اللہ فرماتا ہے کمم مثلہ فی الظلمات، اب وہ بندہ کیا ان باقی لوگوں کی طرح ہوگا
ان کی مثل ہوگا کہ جن کے دل ظلمت سے بھرے ہوئے، اندھیروں سے بھرپور ہیں، جن کے قلب میں تاریکی ہی تاریکی ہے، اور لیس بخارج منہا، اور تاریکی بھی ایسی ہے جس کا اخراج کرنے والے سارے راستے بند ہیں۔ وہ کوئی ایسی مجلس میں جاتے ہی نہیں ہیں، کوئی ایسی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، کسی ایسی سمت میں محو سفر ہوتے ہی نہیں ہیں کہ جہاں سے کوئی دروازہ کھولے اور وہ ظلمت باہر نکلے۔ ان کی زندگی میں کوئی، ان کی جو زندگی کی ترجیحات ہیں ان میں کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے کہ جس سے ان کے قلب کے اندر جو اندھیرا، جو ظلمت ہے، کوئی دروازہ کھل جائے اور اندھیرا ذرا خارج ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ کہ لیسا بخارج منہا، جن میں سے تاریکی نکلنے کے سارے راستے انہوں نے بند کر رکھے ہیں، وہ دنیا میں اتنے محو ہو چکے ہیں، وہ بس روحانیت کے نام کو جانتے ہیں، ان کی منزل اور ٹارگیٹ روحانیت نہیں ہے، تصوف نہیں ہے، باطن نہیں ہے، وہ اپنے اندر کی تاریکیوں کو نکالنا ہی نہیں چاہتے، وہ اس محنت اور اس جذبے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ بھلا وہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کے دلوں کے چراغ ہر وقت عقل نورانی سے جلتے رہتے ہیں۔ کذالک زین للکافرین بما کانوا یعملون۔ اللہ کہتا ہے ایسے اندھیرے والے دل رکھنے والے لوگ یہ نافرمان لوگ ہوتے ہیں، گنہگار لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی اندر نافرمانی مزین ہوتی رہتی ہے، وہ زینت اختیار کرتی رہتی ہے۔ اب زینت کہتے ہیں سجنے کو، یعنی وہ اسی پہ خوش ہوتے ہیں، جی اسی جس حالج بھی ہیں، ٹھیک ہے جی تسی اپنا کام کرو۔ آپ بہت سے لوگوں کو دعوت دیں نا ایسی باتوں کی جو میں نے کی ہیں، وہ سن کے کہیں گے یار تو اپنا کام کر، میں نے اپنا کرن دے، اور چھوڑ بڑے تکے نہیں یار، اب وہ تو اندھیرے میں اس کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا نا، وہ یار میرا پیچھا چھوڑ بھائی۔ آپ کسی کو 4 دفعہ شب بیداری کی دعوت دے نا، جی پیچھے ہی پہ گیا جی، تو جہاں جانا ہے تینوں جو کوئی لبدہ لے یار، یہ کیا ہے؟ یہ اس کے سامنے وہ نافرمانی مزین ہو چکی ہے، اس نے اپنے دل کے طاقچے سارے بند کر دیے۔ لیس خارج منہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس میں سے وہ اب اندھیرا نکالنے کا کوئی اس نے راستہ رکھا ہی نہیں ہے کوئی۔ تو آئیے دوستان محترم، قرآن مجید کی یہ آیت گھر میں جا کے ضرور اپنی تنہائیوں میں اسٹڈی کرنا۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 122 ہے کہ بندہ اللہ نے بنا دیا، دنیا میں جی رہا ہے، چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اللہ کی ذات اس کو مردہ کہہ رہی ہے۔ جس قلب میں اللہ کی ذات کا جلوہ اور تجلی نہ ہو لوگوں، وہ قلب اور وہ جسم مردہ ہوا کرتا ہے اللہ کے ہاں۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، اس کو اللہ کہتا ہے ہم نے زندہ کرنا ہے، اور زندہ تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ وَجَعَلْنَا لَهُ نور، اس قلب کے لیے خود نور بنائے گا۔ یہاں تو ابھی تک یہ مسلمان تو لڑ رہے ہیں آقا علیہ السلام نور ہیں، یہ بشر ہیں، ہم تو اسی سے نہیں نکلے آج تک۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ہر بندے کو حقیقی حیات تک پہنچنے کے لیے اللہ سے وہ نور مانگنا پڑے گا، اور اللہ پھر اس کے لیے نور بنائے گا۔ جعلنا، اللہ کہتا ہے ہم بناتے ہیں پھر وہ نور، اور اس قلب کے اندر وہ انڈیوس کرتے ہیں، اور جب اللہ وہ نور ہدایت، نور عرفان، نور معرفت، نور عقل، نور قلب جب بندے کے قلب کے اندر اللہ کریم کی ذات اس چشمے کو جاری کرتی ہے تو دوستان محترم پھر اس شخص کا دل اندھا نہیں رہتا، اور جس شخص کا دل بینا ہو جائے، جس کا دل دیکھنا شروع کر دے، سننا شروع کر دے، سمجھنا شروع کر دے، لوگوں اس قلب کو قلب روحانی کہا جاتا ہے، اس کو قلب معرفت کہا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ قلب نصیب ہو جاتا ہے پھر بڑی جاندار بات قرآن مجید نے بتائی کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں ان اہل ایمان کا یار بن جاتا ہوں۔ اب اکرام دیکھیے اس جملے میں، عزت دیکھیے اس جملے میں، اللہ نے یہ نہیں کہا وہ میرے یار بن جاتے ہیں۔ حالانکہ بڑا بندہ جب کوئی بات کرتا ہے نا، کسی چھوٹے کو اگر بڑے کے ساتھ ہم نشینی ملے تو بڑا کہتا ہے جی اسے ہم نے اپنا مجلس نشین بنا لیا ہے، ہم نے اس کو اپنی سنگت عطا فرما دی ہے، ہم نے اس کو اپنی دوستی دے دی ہے، ہم نے اس کو اپنا پلاٹ دے دیا ہے، ہم نے اس کو اپنی بیٹی دے دی ہے، ایسے ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں، اس آیت کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا، تو میرا دل لوگوں باغ ہو جاتا ہے۔ واہ میرے مولا، تو بندوں کے ناز نخرے پھر اٹھاتا کتنے ہیں، پیار بندے سے کتنا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب ہم نور بنا کے اس کے قلب میں رکھتے ہیں، اس کو اپنی معرفت کا نور اور اپنی معرفت کا سویرا عطا کرتے ہیں تو پھر یہ میرا یار بن جاتا ہے، یہ میرا ولی بن جاتا ہے۔ نہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، فرمایا پھر میں رب اس کا یار بن جاتا ہوں۔ وزن دیکھیے اس بات میں، اللہ کہتا ہے نہیں وہ میرا یار پھر نہیں بنتا، میں اس کا یار بن جاتا ہوں۔ اور جس کا یار لوگوں رب بن جائے، ہائے پھر زمانے کی کوئی آندھی اور طوفان اس کو نیچا نہیں دکھا سکتا۔ اور یہاں میں کوٹ کروں گا
حضور شیخ الاسلام کے خلاف کتنے طوفان اٹھے، ہم نے تو خود دیکھے نا کہ بعض کا سارے معاشرے کے طبقات آپ کی مخالفت میں یک آواز، اور یوں لگتا تھا بس جیسے کئی تحریکی بھی لوگ ٹیلے ڈالے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا یار ہوں حالات ہی نہیں لگتے جی۔ ایسے مقامات آپ نے دیکھے نا 2014 میں دیکھ لیں، لیکن کیا ایسے حالات اور آندھیاں آج اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں یا نہیں؟ اور حضور شیخ الاسلام کا طوطی کل سے بہتر بول رہا ہے یا نہیں بول رہا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ کہتا ہے جس کو اللہ کہتا ہے اسے میں نے سنگت دے دی ہے، اس کا مطلب اب اس کو سنگت میں رہنے کے لیے آگے محنت خود کرنی پڑے گی۔ لیکن اللہ جس کو کہتے کہ میں اس کا ولی بن گیا ہوں، میں اس کا یار بن گیا ہوں، جس کا رب بن جائے، پھر جیسے رب کو کوئی بندہ ڈاؤن فال کا شکار نہیں کر سکتا، وہ تو رب العالمین ہے، تو پھر جس کا وہ یار ہو، جس کا وہ ویلی ہو، ساری دنیا بھی مقابلے میں آگے کھڑی ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم ناکام اور نامراد سامنے آنے والی دنیا ہوگی اس بندے کو جس کے ساتھ رب ہے، اس کا نہ کل کوئی بگاڑ سکا نہ آج کوئی بگاڑ سکے گا۔ یہ جذبہ اور یہ طاقت آپ بھی اپنے اندر پیدا کریں، اس شعور کو اپنے اندر لائیں۔ ہماری مہمات ہوتی ہیں اس کے بعد اکثر تحریکی ساتھی پھر سوالات شروع، انہوں نے پتہ نہیں کی ہوئے گا، تو اللہ ولی الذین آمنوا اس جذبے کو اپنے ساتھ رکھیں۔ لیکن یہاں دو باتیں صرف بنیادی سی کہہ کے اجازت لے لوں گا، پھر ہم اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے آئندہ شب بیداری میں۔ دوستان محترم، یہ جو دوستی ہوتی ہے نا، یاری دوستی، یہ بڑی اہمیت والی چیز ہے، اور اس کا چناؤ، اس کا انتخاب بہت سوچ سمجھ اور محنت سے کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مسجد میں نماز پڑھائی، سلام پھیر کے آقا علیہ السلام نے کہا کون ہے آپ میں سے صحابہ جس کی وجہ سے آج میری نماز میں وہ کیفیت نہیں بنی جو بنتی تھی؟ ایک صحابی نے سر جھکا لیا۔ کیوں سر جھکا لیا؟ حدیث میں ہے کہ اس کے وضو میں کوئی کمی رہ گئی تھی، یا بعض محدثین نے لکھا وضو ٹوٹ گیا تھا۔ اب ایک نمازی ہے، اس کا وضو پیچھے اس میں کچھ کمی رہ گئی، اور مصلی پہ کھڑا ہوا امام الانبیاء ہے، اور حضور علیہ السلام سلام پھیرتے ہی کہتے ہیں بھائی کون ہے تم میں سے جس میں سے آج میری نماز میں کمی آئی؟ بڑا توجہ طلب نکتہ ہے کہ ہمارے کسی عمل کا ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے بندے پہ اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ امام الانبیاء معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اگر تیسری چوتھی پانچویں صف میں کسی شخص کے وضو میں کوئی کمی ہے تو تاجدار کائنات کہہ رہے ہیں میری نماز کی کیفیت میں کمی آ گئی ہے۔ لوگوں، اگر ہمارا کوئی اعمال سیئہ، اعمال بد، کوئی کمزور عمل ہمارے پانچویں صف میں کھڑے ہوئے، 10ویں صف میں کھڑے ہوئے کسی شخص کو اس کی کیفیت کو متاثر کر سکتا ہے، تو جو شخص اس چیز کا خود شکار ہے اس کی اپنی کیفیت کا حال کیا ہوگا، اس کی اپنے باطن کا حال کیا ہوگا۔ اب وضو دیکھیے ظاہری عمل ہے، باطنی عمل نہیں ہے۔ اب یہاں توجہ طلب بات کہ وضو کیا ہے؟ ظاہری عمل ہے، باطنی عمل پتہ چلا ہمارے ظاہری اعمال کا اثر اپنے تو اپنے دوسروں کے باطن پر بھی ہوتا ہے، دوسروں کے باطن پر ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارا کوئی ظاہری عمل دوسرے کے باطن بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، تو ہمارا ظاہری ناقص عمل ہمارے اپنے عمل پر، ہمارے اپنے کردار پر کتنا اثر انداز ہوتا ہوگا۔ ان سب چیزوں کو، جتنے بھی یہ نقائص ہیں اخلاق کے، کردار کے، دوستیوں کے، دیگر، ان سب کا سلوشن یاد رکھیں صرف ایک چیز میں ہے، بڑی شارٹ کٹ اور آسان چیز جس پہ ہم مضمون ختم کریں گے، وہ ہے کہ جب آپ کو یہ لفظ نسبت سمجھ میں آ جائے گا، ریشو پروپورشن کی سمجھ میں آ جائے گی، نسبت تناسب کیا ہوتا ہے۔ آج میں اس کو بھی سمجھاؤں گا، صرف ایک مثال دے کے بعد سٹاپ کر دوں گا۔ بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے طبیب بھی تھے، حکیم تھے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ترمذ میں رہتے تھے، دریائے آمو کے کنارے آپ کا مزار ہے۔ آپ کی جوانی تھی، بالکل ابھرتی جوانی، اور آپ صاحب ہدایت اور صاحب معرفت تھے جوانی میں، اور اللہ نے حسن اتنا دیا تھا، اتنے بیوٹیفل انسان، خوبصورت انسان، حسین انسان تھے کہ جو آپ کے چہرے کو تکتا ہی رہ جاتا، اتنا حسن اللہ نے دیا تھا۔ احباب گرامی قدر، ایک خاتون ایک دفعہ آپ کی مجلس میں آئی اور اس نے دیکھا کہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں، تنہا بیٹھے ہیں، آئی نقاب میں، پردے میں، مگر جب آپ کو آپ کی کٹیا کے اندر اس نے تنہائی میں پایا تو اس نے اپنا نقاب اتار دیا، اور صرف نقاب نہیں اتارا، اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار دیے، اور وہ کہنے لگی اے حسین ترین آدمی، میں کب سے میں مچل رہی ہوں تیرے لیے، مجھے تو موقع نہیں مل رہا تھا، آج تنہائی کا موقع مل گیا ہے، میرے دل کی خواہش پوری کر دے۔ جوان ہے، ابھرتی ہوئی جوانی ہے دوستان محترم، مگر اللہ کا خوف اور خشیت اور صاحب نسبت ایسے ہیں کہ جس خاتون نے جیسے یہ بات کی، زارو قطار اس طرح رونا شروع کیا کہ عورت پریشان ہو گئی، اور اس قدر روئے چیخو پکار کے ساتھ اور عجیب کیفیت کے ساتھ
کہ آپ کا رونا سن کر وہ خاتون توبہ طائب ہو کے کپڑے پہن کے پلٹ گئی۔ اب بات گزر گئی، وقت گزر گیا، جوانی بھی گزر گئی، بات بھول گئے۔ 70 75 80 سال آپ کی جب عمر ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، داڑھی کے سارے بال سفید، سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ تو اس بڑھاپے کے عالم میں ایک دن مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک خیال آیا کہ وہ جوانی اور وہ عورت کا آنا، اس کی وہ بات یاد آئی، تو ایک خیال اچانک آپ کے دل و دماغ سے گزرا، یار کیا تھا، جوانی بھی تھی اور موقع بھی تھا، کیا تھا گناہ کر ہی لیتا، بعد میں اتنی زندگی تھی توبہ کر لیتا۔ جیسے یہ خیال آیا نا بڑھاپے میں، تو لوگوں امام ترمذی، حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ زاروں قطار پھر رونا شروع ہو گئی۔ اتنا روئے، ہچکیاں بند گئیں اور روتے روتے رات ہو گئی اور کہیں وہیں پہ آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے پوچھا ترمذی اتنا روتا کیوں ہے آج؟ ساری بات حضور کو بتا دی۔ یا رسول اللہ جوانی تھی، اس وقت تو برائی کے جذبے اندر تھے، سب کچھ تھے، اس وقت اللہ کی اتنی خشیت کہ مجھے دعوت گناہ دی گئی اور میں ایسا رویا کہ وہ خاتون بھی توبہ کر کے چلی گئی، نادم ہو کے چلی گئی، اور آج بڑھاپا ہے، ذوف ہے، سارے بال سفید ہو چکے ہیں۔ آقا اب ایسا خیال کہ میں اس وقت گناہ کر لیتا، بعد میں توبہ کر لیتا۔ حضور لگتا ہے میرے اندر کفر آ گیا ہے، میرے اندر نفاق آ گیا ہے، حضور رونا تو کیا کروں؟ آؤ لوگوں سننا میرے آقا کریم کا جملہ۔ حضور علیہ السلام نے جو تھپکی دی، کہا بیٹا بس کر، رونا بند کر، جوانی میں تیرے اوپر وہ خشیت طاری ہونا اور گناہ سے دور رہنا وہ اس لیے تھا کہ تیری جوانی کا زمانہ میرے زمانے کے قریب تھا اور تیرا بڑھاپا میرے زمانے سے دور ہے۔ حضور نے فرمایا خیر القرون منی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر جو میرے قریب کا زمانہ ہے وہ بہترین زمانہ ہے۔ تو آقا نے فرمایا جب تو جوان تھا اس وقت تیرا زمانہ اور میرا زمانہ زیادہ قریب تھے، تو زیادہ قربت کی نسبت کی وجہ سے تیری خشیت اعلیٰ تھی۔ اب تو بڑھاپے میں چلا گیا ہے، زمانہ میرے زمانے سے دور ہو گیا ہے، تو نسبت میں فرق آ گیا ہے، تب تیرے اندر سے یہ خیال گزرا ہے۔ آؤ دوستان محترم، کاش ہم اس نسبت کی حقیقت کو جان سکیں اور اس بزرگ کی بات سنیں جس بزرگ کے سامنے روٹی گھر والی رکھتی تھی، اور ہمیشہ گھر والی کی عادت تھی کہ وہ باسی روٹی نیچے ہی پڑی رہتی، تازہ روٹی پکا کے اوپر رکھا کرتی تھی، اور وہ بزرگ کے سامنے جب روٹی آتی، اب ایک روٹی گرم ہے، تازہ ہے، کھانے کا من کرتا ہے، چاہت کرتی ہے، اور ایک روٹی نیچے پچھلے وقت کی، پچھلے دن کی پرانی باسی ہے، کھانے کا دل طبیعت نہیں کرتی، مگر وہ بزرگ دونوں روٹیاں اٹھانے کے بعد لوگوں تازہ گرم روٹی نیچے رکھ دیتے ہیں، باسی پرانی روٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک طالب حق نے پوچھا بابا میں کب سے تک رہا ہوں، آپ ہر دفعہ پرانی باسی روٹی تو کھاتے ہیں، نئی تازہ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ لوگوں بابے کے جواب نے دلوں کے دریچے کھول دیے۔ وہ کہنے لگا میں پرانی روٹی کو فقط اس لیے پسند کرتا ہوں کہ اس پرانی روٹی کا زمانہ تاجدار کائنات کے زمانے کے قریب ہے، یہ پہلے پکی ہے، یہ حضور کے دور سے اس کی قربت زیادہ ہے، اس لیے میں حضور کی نسبت کی وجہ سے اس کو تازہ روٹی پر ترجیح دیا کرتا ہوں۔ کیا ہمارے معمولات ایسے زندگی میں ہیں؟ آؤ دوستان محترم، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی حضوری میں آئیں اور دعا کریں مالک و مولا ہمیں ان بڑی اعلیٰ نسبتوں کی پہچان نصیب فرما، ہمارے مردہ قلوب کو پھر سے کوئی حیات نو عطا فرما، اور ہمیں وہ قلب دے جو قلب شعور رکھتا ہو، عقل رکھتا ہو، جو قلب تیری صوت سرمدی سننے والے کان رکھتا ہو، اور جو قلب تیری تجلیات کو تکنے والی آنکھیں رکھتا ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مالک و مولا ہماری اس نشست کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔